خلیج کے خطے سے سفر کرنا کیا اس وقت یہ محفوظ ہے؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا سامنا ان ہزاروں مسافروں کو ہے جو موجودہ کشیدگی کے دوران اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، کیا ابھی فلائٹ لینا ٹھیک ہے؟ لیکن اس بظاہر آسان سے سوال کا جواب بہت پیچیدہ ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب ہم ایک ایسے ماہر کے تجزیے کی روشنی میں دیکھیں گے جس نے اپنی زندگی کے 32 سال ایئر ٹریفک کنٹرول میں گزارے ہیں اور خاص طور پر افغانستان کی جنگ کے دوران فلائٹس کو سنبھالا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خلیج میں اصل صورتحال ہے کیا اور خطرہ کتنا بڑا اور کس قسم کا ہے۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کیجیے، 851۔ یہ 28 فروری 2026 سے صرف متحدہ عرب امارات پر داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کی کل تعداد ہے۔ یہ ہندسہ اکیلے ہی تنازع کی شدت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ حملے صرف فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں رہے، اہم شہری تنصیبات بشمول دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ایک دبئی انٹرنیشنل کو سیدھا نشانہ بنایا گیا، جس سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ ایئرپورٹ کو بند بھی کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ ان اعداد و شمار میں دیکھ سکتے ہیں، یہ خطرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو یا کویت، سبھی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تنازع کتنے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس خطرے کی تخنیکی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ تنازع ماضی کے دوسرے تنازعات سے اتنا مختلف اور زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ لیکن جب کوئی بھی جہاز ٹیک آف کرتا ہے نا، تو اس کا ایک مخصوص مرحلہ ہوتا ہے جسے کلائمبنگ فیز کہتے ہیں۔ اس وقت جہاز کی رفتار بھی کم ہوتی ہے اور اونچائی بھی۔ یہی وہ وقت ہے جب جہاز سب سے زیادہ کمزور اور غیر محفوظ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کسی بھی پرواز کا سب سے نازک لمحہ ہے۔ جو چیز اس صورتحال کو واقعی خطرناک بناتی ہے وہ اس موازنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں خطرہ ایک طرح کا تھا، ہتھیاروں کی رینج کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اس لیے ایک خاص اونچائی پر پرواز کرنا محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں خلیج میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ڈرونز، مطلب ایک ساتھ کئی طرح کے خطرات ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آسمان میں کوئی بھی اونچائی 100% محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت اہم نکتہ ہے جس پر اکثر دھیان نہیں جاتا۔ فرض کریں دفاعی نظام نے ایک میزائل کو کامیابی سے ہوا میں ہی روک لیا، بہت اچھا ہوا ہے نا؟ لیکن کیا اس سے خطرہ ٹل گیا؟ نہیں، بلکہ ایک نئے خطرے نے جنم لیا۔ اور وہ نیا خطرہ ہے تباہ شدہ میزائل کا ملبہ۔ جب میزائلوں کو فضا میں تباہ کیا جاتا ہے تو ان کے ٹکڑے تو زمین پر ہی گرتے ہیں نا، اور اسی گرتے ہوئے ملبے نے دبئی میں برج العرب اور ریفلز ہوٹل جیسی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جبل علی کی بندرگاہ پر آگ بھڑکا دی اور 5 جمیرہ پر دھماکہ کیا۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہی ملبہ کسی ایسے جہاز پر گرے جو ابھی ابھی ٹیک آف کر کے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو۔ تو ان تمام حقائق اور خطرات کو جاننے کے بعد سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ ایک مسافر کیا کرے، ایک باخبر اور درست فیصلہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے سیدھا اور سب سے محفوظ راستہ تو ایک ہی ہے۔ اگر سفر کو ٹالا جا سکتا ہے تو انتظار کریں۔ جب تک بین الاقوامی ایوییشن اتھارٹیز کی طرف سے باضابطہ کلیئرنس نہیں آ جاتی، سفر سے گریز کرنا ہی سب سے عقل مندی ہے۔ لیکن اگر سفر کرنا انتہائی ضروری ہو تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے نو ٹائم۔ اب یہ نو ٹائم کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک سرکاری نوٹس ہوتا ہے جو پائلٹس کو راستے میں موجود ممکنہ خطرات جیسے کہ فضائی حدود کی بندش وغیرہ سے آگاہ کرتا ہے۔ تو اگر سفر کرنا مجبوری ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیک لسٹ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، جہاز کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیا وہ تیزی سے بلندی پر جا سکتا ہے۔ دوسری بات، پرواز سے پہلے نوٹمز ضرور چیک کریں کہ کہیں راستے میں فضائی حدود بند تو نہیں۔ اور تیسری بات، اگر ممکن ہو تو دن کی پرواز کا انتخاب کریں، کیونکہ دن کی روشنی میں صورتحال زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک تلخ حقیقت کی، ایک سوال جو شاید ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ اگر حالات اتنے خطرناک ہیں تو ایئر لائنز پروازیں چلا ہی کیوں رہی ہیں؟ یہ سارا معاملہ خطرے، ذمہ داری اور منافع کے گرد گھومتا ہے۔ اور اس کا جواب ہی اس پورے تجزیے کا سب سے اہم اور شاید سب سے چونکا دینے والا نکتہ ہے۔ اگر کوئی ایئر لائن آپ کو ٹکٹ بیچ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سفر 100% محفوظ ہے۔ نہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ ایئر لائن منافع کمانے کے لیے یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہے۔ تو آخر میں سوال پھر یہی رہ جاتا ہے کہ جب حفاظت کی کوئی گارنٹی ہی نہ ہو تو کتنا خطرہ مول لینا قابل قبول ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ان تمام معلومات کی روشنی میں اب ہر مسافر کو خود کرنا ہوگا۔